بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گاؤں میں ایک گھرانہ رہتا تھا، میاں بیوی اور ان کے 2 بیٹے تھے، اور بہت پیار اور بہت محبت تھی سب میں۔ بڑے بیٹے کی شادی ہو چکی تھی، چھوٹا شادی نہیں کرتا تھا۔ ہر وقت والدین کا یہی سوال تھا، شادی کر لو شادی کر لو۔ اس کی زندگی اجیرن کی ہوئی تھی ماں باپ نے۔ کوئی رشتہ دار گھر میں آتا، وہ یہی کہتا کہ تم نے شادی نہیں کی، تم نے شادی نہیں کی۔ اور اس کی ایک بہن بھی تھی، وہ بھی یہی جب آتی یہی کہتی کہ بھائی شادی کر لو شادی کر لو، بوڑھے ہو جاؤ۔ والدین نے ان کو بیٹے کو اپنی قسمیں دیں، رونا دھونا ڈالا، تو بیٹا مجبور ہو گیا کہ ان کے آگے ہاتھ ڈال دیے، اور والدین نے زبردستی اس کی شادی کروا دی۔ جب اس لڑکے کی شادی ہوئی تو شادی کی رات وہ اپنی بیوی سے ملا، تو اپنی بیوی کو بولا کہ دیکھو تم میرے نکاح میں آ گئی ہو، اور یہ نکاح بڑا پاکیزہ چیز ہے۔ میں تمہیں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں تمہارے قابل نہیں ہوں، میں بیمار ہوں اور میں شادی نہیں کر سکتا تھا تم سے، لیکن والدین نے مجھے زبردستی شادی کے لیے مجبور کیا، اور اتنا مجبور کیا کہ میرے پاس کوئی سہارا، کوئی آسرا نہیں تھا کہ میں منع کر سکوں، اور میں نے تم سے شادی کر لی۔ اب میں تم سے شادی کر چکا ہوں، تو بس اب میری عزت تمہارے ہاتھوں میں ہے۔ میں تم کو دھوکہ نہیں دینا چاہتا، میں تم کو صاف بتا رہا ہوں کہ میں تمہارے قابل نہیں، میں تمہاری کوئی خوشی پوری نہیں کر سکوں گا، میں تمہیں اولاد جیسی نعمت نہیں دے سکوں گا، اور میں اپنے والدین سے بالکل خاموش رہ کے یہ وقت گزار رہا ہوں۔ آگے تمہاری مرضی ہے، تم جو فیصلہ کرو تمہارا ہے، کیونکہ میں نے نکاح تو کر لیا ہے اپنے ماں باپ کی عزت بچانے کے لیے، کہ ایسا وقت آ گیا تھا، اب تمہارا فیصلہ ہے کہ تم بتاؤ آگے کیا کرنا ہے۔ تو وہ بیوی بڑی خاموش سوچتی رہتی ہے اور کوئی فیصلہ نہیں کر پاتی، اور وہ خاموشی سے اپنے شوہر کی خدمت میں لگ جاتی ہے، اور اس کی خدمتیں کرتی رہتی ہے، اور اس کا بہت خیال رکھتی ہے، اور بہت اچھی سی بھی شوہر کی دوست بن جاتی ہے، اور اس سے کہتی ہے کہ دیکھو اب میں نے اللہ کے سامنے نکاح تو ہمارا ہو گیا ہے، اگر یہ خوشی ہم دونوں کو نہیں مل رہی تو یہ اللہ کی رضا ہے، اس کے لیے میں اللہ سے راضی ہوں۔ میں تمہارا راز کبھی فاش نہیں کروں گی، میں اپنے تک محدود رکھوں گی، نہ میں کسی سے تمہاری برائی کروں گی، اور میں زندگی ایسے ہی گزار دوں گی، اور تم مجھ سے ہمیشہ وفا کی امید رکھو گے۔ میں کبھی بھی تمہیں دھوکہ نہیں دوں گی، کیونکہ میں نے یہی سیکھا ہے اپنے والدین سے، اپنے گھر والوں سے، کہ اب شوہر کی خدمت کرنی ہے، اور میں تم سے خوش ہوں۔ میں بالکل بھی تم سے ناراض نہیں ہوں کہ تم سوچو کہ میں ناراض ہو کے تمہارے ساتھ رہ رہی ہوں۔ اس طرح وہ نیک لڑکی خوشی سے اپنے شوہر کے ساتھ رہتی ہے، گھر والے بھی خوش ہو جاتے ہیں کہ چلو میاں بیوی خوش ہے۔ اسی طرح وقت گزر رہتا ہے، سال 2 سال 3 سال ہو گئے۔ اب والدین کو بے چینی ہونے لگی کہ ان کی اولاد نہیں ہوئی۔ بار بار والدہ کہنے لگی کہ مجھے خوشی دکھاؤ، مجھے خوشی دو، اولاد کی خوشی، اولاد کی خوشی، میں تمہیں ڈاکٹر کے یہاں لے جاؤں، یہاں لے جاؤں۔ شوہر کہتا میں خود لے جاؤں گا۔ اسی طرح کر کے دونوں میاں بیوی بات کو دباتے رہے۔ بہن آتی وہ تانا دیتی، جٹھانی اس کے 2-3 بچے ہو چکے تھے، وہ تانے دینے لگی، ہر بات میں ان کو اس بچی کو گھوٹا جاتا، وہ لڑکا بھی گھٹتا، لیکن سمجھ نہ آتا۔ رشتہ داروں نے بھی کہہ کے کان سکھا دیے کہ بھئی بچہ نہیں ہو رہا، بچہ نہیں ہو رہا، پتہ نہیں لڑکی بانچ ہے، یہ ہے وہ ہے، جیسے گاؤں کے لوگ تانے دیتے ہیں نا، اس طرح اس بیچاری کو تانے ملتے رہے۔ یوں کرتے کرتے وقت گزرتا گیا، 8-9 سال شادی کو ہو گئے، کہ اس لڑکی نے اپنے دل پہ اتنا زخم لیا کہ وہ بیمار ہو گئی، اور بیمار ہو کے بس ڈاکٹروں نے جواب دے دیا، اور ایک دن اس کا انتقال ہو گیا۔ جب اس کا انتقال ہوا، اس کو دفنا کے آئے، تو جب دوسرے دن گئے تو وہاں سے لوگوں نے کہا کہ اتنی خوشبو آ رہی ہے اس کی قبر کے پاس سے کہ انتہا نہیں، اتنی خوشبو ہے کہ سمجھ نہیں آ رہا کہ اس میں ایسی کیا نیکی تھی جو اس کی قبر سے خوشبو آ رہی ہے۔ سب حیران ہو گئے، لیکن لڑکا سمجھ گیا کہ یہی نیکی تھی کہ اس نے میرا راز فاش نہیں کیا۔ اب والدین تو پہلے بھی کہتے تھے کہ دوسری شادی کر لو تو اولاد تو ہو جائے، دوسری شادی کر لو اولاد ہو جائے۔ اب کیا، اب اس کے وہ مر گئی، 6 مہینے گزرے نہیں کہ والدہ پیچھے پڑ گئی، شادی کر لو شادی کر لو شادی کر لو۔ لیکن اس لڑکے نے کہا کہ نہیں، میں اب شادی نہیں کروں گا، میری اس لڑکی سے اتنی محبت تھی کہ میں اب شادی نہیں کروں گا، میں ایسے ہی رہوں گا۔ اب اس کے اوپر سب خاموش ہو گئے،
اور کسی نے کچھ نہ کہا، لیکن اس سے ہمیں ایک سبق ملتا ہے۔ آپ نے یہ سبق دیکھا کہ یہ تو بہت بڑی بات تھی جو اس لڑکی نے اتنا بڑا راز چھپایا۔ آج کل کوئی بیوی ایسا نہیں کرتی کہ شوہر کے راز چھپائے، فٹافٹ سہیلیوں کو، ماؤں کو، پڑوسیوں کو، محلے والوں کو، ہر ایک کو علم ہو جاتا ہے کہ بھئی یہ تو شوہر بڑا ظالم ہے، یہ تو شوہر ایسا کرتا ہے، یہ تو شوہر وہ کرتا ہے۔ عورتوں میں اتنی کم سمائی ہو گئی ہے کہ وہ اپنے شوہر کو بدنام کرنے میں، برا بھلا کہنے میں عام ہو گئی ہیں۔ اسی کا پیسہ کھاتی ہیں، اسی کے گھر میں رہتی ہیں، اسی کے دیے ہوئے کپڑے پہنتی ہیں، اسی کی چیز کر رہی ہوتی ہیں، ہر چیز۔ اور وہ شوہر خوش بھی رکھتے ہیں اور بیویوں کا حق بھی دے رہے ہوتے ہیں، اور 2-3 بچے بھی ہوتے ہیں، پھر بیوی شوہر کی برائی کر رہی ہوتی ہے۔ ایسا نہ کریں، شوہر کی برائی نہیں کرنی چاہیے۔ ہمیں اس عمل سے نصیحت لینی چاہیے کہ دیکھیں اس عورت نے، اس لڑکی نے کس طرح اپنے شوہر کی مدد کی اور کیا مقام پا گئی۔ دنیا تو ہے ہی فانی، آج ہم جوان ہیں، کل ہم بوڑھے ہوں گے، کل ہمارے بچے بڑے ہو جائیں گے، وہ ہمیں کیا دیں گے۔ لیکن ایک شوہر سے وفا اگر آپ نے کی نا، تو آپ نے اللہ کی رضا کے لیے کی، اور اللہ آپ کو کیا اجر دے گا اس کا، یہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے۔ تو اس لیے اپنے شوہروں کی برائی کرنا چھوڑ دیں، ان کو برا کہنا چھوڑ دیں، ان سے محبت کرنی سیکھ جائیں۔ ان سے محبت کریں گے، وہی آپ کے سر کے تاج ہیں۔ جب ایک شوہر آپ کے نکاح میں آ گیا، نکاح بہت بڑی چیز ہے، وہ آپ کو کچھ دے نہ دے، آپ کو اس سے راضی رہنا ہے، اس سے خوش رہنا ہے، آپ کو مل کے چلنا ہے۔ اگر ایک روٹی ہے تو اس کے 4 ٹکڑے کر کے کھانے ہیں۔ شوہر کو برا بھلا کہہ کے اب وہی روٹی اس کے آگے پھینک دیں، وہی کھانا اس کو دے دو، تو فائدہ کیا؟ لڑائیاں لڑنے کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ وہ اب آپ کی عزت ہے۔ بیوی جس طرح شوہر کی عزت ہوتی ہے، اسی طرح شوہر بھی بیوی کی عزت ہوتا ہے۔ وہ دونوں کو مل کے گھر چلانا ہوتا ہے اور محبت سے چلانا ہوتا ہے۔ تو اس کہانی سے، اس واقعے سے یہ سیکھیں کہ میاں بیوی مل کر رہیں، کوئی بھی راز ہو، کوئی بھی بات ہو، مل کے رہیں گے، کیونکہ وہ ایک دوسرے کا لباس ہے۔ اور قرآن میں کہا گیا ہے کہ یہ ایک دوسرے کا لباس ہے، اور ایک دوسرے کے لیے اللہ نے ان کو بنایا ہے۔ تو لہٰذا اپنے شوہر کو اپنا سمجھیں، محبت کریں، اس کے ہر راز کو اپنا راز سمجھیں، اور اس کی ہر برائی کو اپنی برائی سمجھ کے اس کو ڈھانپ لیں۔ اللہ نے عورت میں اتنی کوالٹی دی ہوئی ہے، ماں جیسی، وہ ہر چیز کو اپنے بیٹے کی برائی کو کبھی آپ اچھالیں گی نہیں، اس کو آپ ڈھانک لیں گی، آپ اس کو چھپا لیں گی، آپ اس کو کبھی برا نہیں کہیں گی اپنی اولاد کو۔ لیکن شوہر کے لیے سب بہت بولتے ہیں۔ تو اس لیے میرا کہنے کا مقصد یہی ہے، اگر آپ کو میری بات اچھی لگ رہی ہے تو پلیز مجھے کمنٹس میں بتائیے گا، اور آپ ضرور اس پہ عمل کیجیے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہے، آمین۔